کیا کہنے ہمارا بھائی اتنی دور چلے گئے آپ. امانت بھائی نے جو میسیج دیا انہی کی انہوں نے جتنی ترجمانی کی اسی امام جس کی آج ملاد ہم منا رہے ہیں. امانت بھائی دونوں بھائیوں سے آپ کا بڑا انہماک ہمتنگوش مکمل کنسنٹریشن سے ہم نے آپ کو سماعت کیا. یہ دو شعر میرے آپ دونوں نے سننے باقی مجمع استثناء ہے. درود پڑھیے محمد علیہ. آواز بعد میں بتا دینے جا رہا ہوں نا آپ کا مجھے میسج بھول جائے گا. آواز دے رہے ہیں یہ بیمار کربلا. آپ نے ان کی ترجمانی کی ہے امام کی جو حقیقی وارث فصاحت و بلاغت منبر شریف ہیں, جو افکار نہج البلاغہ کا پرتو ہیں, جو قندیل محراب انسانی ہیں, جو دور مکانی ہیں, جو بساط سلیمانی ہیں. اسی امام برحق اس علی امام جو عبادت گزاروں کی زینت ہے, جو سجدہ گزاروں کا سردار ہے, امام کہہ رہا ہے آواز دے رہے ہیں یہ بیمار کربلا. آواز دے رہے ہیں یہ بیمار کربلا. کاغذ کی ناؤ ہو کے تم غرق کے غرور ہو. آواز دے رہے ہیں بھائی شمس چیمہ صاحب, آواز دے رہے ہیں یہ بیمار کربلا. تم کاغذ کی ناؤ ہو کے بھی غرق غرور ہو. میں نے تو قید ہو کے بھی سجدے ادا کیے. جو ماتمی ہے نا وہی نمازی ہے, اور جو نمازی نہیں بس ابھی بات خالی جگہ. یہ سید سجاد آواز دے رہے ہیں یہ بیمار کربلا. کاغذ کی ناؤ ہو کے بھی غرق غرور ہو. میں نے تو قید ہو کے بھی سجدے ادا کیے. تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو. تو آج وعدہ کریں اگر جشن منا رہے ہیں سید الساجدین کا, اگر ہمارے سرکار وہ ہیں تو ہمیں بھی سجدہ گزار ہونا چاہیے. اگر زین العابدین ہمارے امام ہیں تو ہمیں بھی عبادتوں کے قریب ہونا چاہیے, کیونکہ ماتمی ہونا چاہیے. یہ میں نے تو پہلے کہا ہے جو نمازی ہے وہی ماتمی ہے, اور جو نمازی نہیں وہ ماتمی بھی نہیں ہے, جو ماتمی ہے وہ نمازی بھی نہیں. یہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے. درود پڑھیے قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے. میں ملتمس ہوں گئے باہر اگر کھڑے ہوئے آپ, اگر آپ اندر تشریف لے آئیں, کیونکہ جس شخصیت کو آپ کے گوش شنوا کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل, نازش ملت, باصر علوم محمد و آل محمد, زبدۃ العلماء, خطیب نقتداء, محترم المقام جناب سید علی رضا رضوی ازیو کے چند لمحوں بعد آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے. حسب عادت بطور ناظم منبر میں 2-3 اشعار سے ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں, لیکن چاہوں گا ایک بتا ملکوتی صلوات سے اپنی زبانوں کو معطر فرما لیں. انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا. انسان کو عظیم بناتی ہے کربلا. ایک منفرد شعور سکھاتی ہے کربلا. فطرت کو روشنی سے سجاتی ہے کربلا, اور ذہنوں میں آفتاب اگاتی ہے کربلا. منسوب ہو جو فکر حسینی بیان سے, منسوب ہو جو فکر حسینی بیان
نام سے فضائل محمد و آل محمد کے نجوم، موتی، ستارے اپنی زبان اطہر سے آپ کے گوش شنوا کے حوالے میں دعوت خطاب دوں گا۔ حجت الاسلام والمسلمین سید علامہ علی رضا رضوی از لندن مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملکوتی صلوات۔ تو نہ انسان بن جاتے مجھے مانگتا ڈرتا کا ہوتا جو بڑا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. سلام. سب سے پہلے آپ تمام مومن مومنات کو ولادت باسعادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تبریک عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال یہ میلاد مسعود ہمیں صاحب الزمان کے ساتھ منانا نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب کیا، جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، میں صرف پہنچ گیا تھا، آپ کے ہاں پڑھنے والوں کی کثیر تعداد تھی۔ خداوند متعال ہر پڑھنے والے کا قصیدہ منقبت کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خود مولا تمام کے تمام پڑھنے والوں سے جو انہوں نے سنا وہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہر امام زندہ ہیں، ہمارے ہر امام موجود ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام امام ہمارے پکارنے پہ
مدد فرماتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مردہ ہے. اولئک احیاء الاموات، وہ مردوں میں سے زندہ ہے، چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن مردہ ہے. توجہ، وہ مردہ ہے اور کچھ چلے جاتے ہیں پردے میں پھر بھی زندہ ہے. تو جانے کے نامی ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں، مردوں سے، اور ہم اپنوں کو مردہ نہیں سمجھتے، اور جن سے نہیں مانگتے انہیں زندہ نہیں سمجھتے. میری بات بہت رہی جانے کے نام، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ رات کے اس پہر میں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجیے گا. تو امام کے القاب میں سے لقب ہے سید الساجدین. امام کا لقب ہے سید الساجدین. ساجد نہیں، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار. میں ایک اور جملہ پیش کر دوں. مولا کے القاب میں لقب ہے سجاد. جب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مولا امام زین علیہ السلام، عرب کہتے ہیں امام سجاد. ہم میں بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا سجاد. میں روایت دیکھ رہا تھا بحار الانوار میں، علامہ محمد باقر مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ جس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہوں وہ ہے ساجد، اور جس کے تمام اعضائے سجدہ پہ سجدوں کے نشان ہوں وہ ہے سجاد، جس کے ہاتھ بھی گواہی دیں وہ ہے سجاد. حضرت گرامی، ساجد وہ جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے. ساجد جو پاک زمین، کیوں سجدے کے لیے پاک زمین چاہیے؟ جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے وہ ساجد، جس کے سجدے کی زمین منتظر ہے وہ سجاد. توجہ، محبت کا ممنون ہوں آپ کی. جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سجدہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن کوئی ایسا سجدہ کرنے والا ہو جس پہ سجدے کو ناز ہو وہ امام سجاد. حضرت گرامی، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا پیغام کسے دینا، وہ بہتر جانتا ہے کسے نبی بنانا ہے کسے امام. اللہ بہتر جانتا. کیوں؟ منصب اور عہدہ اس کا ہے اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں شاید آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. سب سے میری درخواست ہے اس کو مصائب کے تناظر میں نہ سنیے گا، مولا کی عظمت کے تناظر میں سنیے گا. میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا.
اور کوشش کر رہا ہوں کہ مولا کی عظمت کو بیان کر سکوں. وہی طاقت دے تو پڑھ سکتا ہوں. اب شاید جدید ہو، غور کیجیے گا، دنیا میں حالات اچھے نہیں، پاکستان کے بھی حالات اچھے نہیں، حکمران بدل رہے ہیں. اور سنیے گا، پوری بین الاقوامی سیاست کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں چند سطروں میں. علماء کرام سے التماس ہے، دعا ہے، اگر میرے جملے آپ کو پسند آئے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. خزانے گرامی، سارے حکمران دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں، چاہے عراق ہو، چاہے ایران ہو، چاہے شام ہو، فلسطین ہو، کہیں دنیا میں چلے جائیں، حتیٰ برطانیہ ہو، حکمران بدل رہے ہیں. نئے آنے والے حکمران چند شکوے کرتے ہیں. میں کیا کروں؟ توجہ سے سنیے گا میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سب غور سے سنیں گے. آنے والا حکمران کچھ شکوے لے کے آتا ہے، کہتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ خزانے خالی ہیں. توجہ، ملک کے خزانے خالی ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، حالات خراب ہیں، مظاہرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، میری بات پہنچیے گا نہیں؟ کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھالی، خزانے خالی، نہیں وہ خود قیدی، گھر میں سکون نہیں، پھپھیاں بھی قیدی، ملک میں امن نہیں، باپ کا لاشا بھی دھوپنے پڑا. لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، مولا سجاد کی زبان پہ ایک شکوہ نہیں آیا. پتہ نہیں ہے نہیں، ایک شکوہ نہیں آیا. کسی مقام پہ نہیں کہا پروردگارہ تو نے کیسے وقت میں امامت دی ہے. ہر حالت میں کہا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے جو عزت ہمیں دی ہے. تو نے جو عزت ہمیں عطا کی وہ کسی کو نہیں عطا کی. میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ہر امتحان میں ہمیں کامیاب کیا. اور عزیزان گرامی، میں جملے پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، دیکھیں سکون میں سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے، مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے، مسجد میں بھی سکون، گھر میں بھی سکون، ایسا ہی ہے عزیزان گرامی. اور اگر کوئی قیدی ہو، توق ہو، زنجیریں ہو، اور وہ زنجیریں سمیٹ کے سجدے میں جائے، اور ایسا سجدے میں جائے کہ سب کہیں ہٹ جاؤ سجاد سجدے میں ہے. عزیزان گرامی، وہ سرزمین چومتی تھی قدم، وہ ہاتھ چومتی تھی، قدم چومتی تھی، سجاد کے قدم مبارک آ گئے. وہ زندان گواہی دیتا. میں تھوڑا سا تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائے. زندان میں بڑے بڑے انبیاء گئے ہی نہیں. بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے زندان میں ڈال دی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، جناب یوسف علیہ السلام کو. بھئی کتنے انبیاء قید خانوں میں رہے، لیکن سب کیا کہتے تھے؟ پروردگارہ رہائی دے دے. ایسا ہی ہے. بھئی جناب یوسف جب زندان سے جا رہے تھے نا، کہا ایک جملہ لکھنے دو مجھے، جیل پہ زندان پہ ایک جملہ لکھنے دو. جاتے میں رو رہے پروردگارہ کیسے یہ زندان تمام ہوا؟ کا جملہ، جیل زندان وہ دوست ہے جس سے ملنے کا جی نہیں کرتا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں.
بھائی پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. بھائی انسان ساتھ رہے تو دوست ہو جاتا. کہ یہ وہ دوست ہے جس سے ملنے کا جینے کا پر زندہ ایزانہ کی نامی. اور جب چوتھے امام زندان میں وہ کہتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ میں نے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور, نہ سوائے میرے کوئی اور. اب خالق کیوں نہ ناز کرے, یہ زین العابدین ہے. توجہ فرمائی جانے دے. یہ عابدوں کی زینت ہے, یہ عابدوں کی زینت. ایسا گرامی امیر المومنین نے خطبے دیے اور کلام بنا نہج البلاغہ. توجہ. اچھا مولا کا سب سے بڑا دشمن نام نہیں لے سکتے, مجھے بھی نام نہ کہیے گا, پہنچ جائیے. پہنچ گئے نا. مولا کا سب سے بڑا دشمن شام میں تھا. توجہ بھائی, مولا کا سب سے بڑا دشمن شام, اور اس نے پابندی لگا رکھی تھی کوئی علی کا نام نہ لے. ایسے قبلہ بھائی اس نے پابندی لگائی کوئی علی کا نام نہیں لے. اب جناب سید الشہداء نے کیا کیا, اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. وہی دربار تھا, اسی دشمن کا دربار. توجہ, بہت سے پہنچ گئے. اسی دشمن کا دربار, وہ مٹ چکا تھا, علی باقی ہے. اپنے دربار میں پابندی لگوائی, خبردار کوئی علی کا نام نہیں. اب اس کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا تو اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کون ہے, اتنی مستورات میں ایک مرد ہے. اس نے فوراً سوال کیا, نام کیا؟ آپ کا نام کیا؟ میں آپ کیا. اس نے پوچھا امام سجاد سے, آپ کا نام کیا؟ امام نے نہیں کہا سجاد, سید الساجدین, زین العابدین. امام نے سر اٹھایا, زنجیریں اٹھا کے بڑے ناز سے کہا, انا علی بن الحسین. امام نے اپنا تعارف کروایا, انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. نہیں ہے مجمع, بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, باپ کا نام وہ بتاتا ہے جسے باپ پہ ناز ہو. امام نے کہا
وہ میرا بھائی تھا. توجہ کرنا کیا اخ وہ میرا بھائی تھا. کہا یہ سارے مردوں کے سر بچے کا سر کس قاعدے سے ہے؟ امام نے کہا یہ بھی میرا بھائی ہے علی. بات پہنچ رہی توجہ. اب اس سے رہا نہیں گیا. یزید نے کہا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ جو مارا گیا وہ بھی علی, جو بچہ وہ بھی علی, جو قیدی وہ بھی علی. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے فرما رہے ہیں. میرے بابا فرماتے تھے کہ میرے 100 بیٹے بھی ہوں میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. کیوں؟ توجہ بھائی انسان کہتے ہیں نا کہ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کون نام کیا رکھے تو میں کہتا ہوں یہ نام رکھتے کہتے ہیں خاندان میں پہلے تو بچوں کے نام ہیں تو کہا بھائی تمیز پیدا ہوتی ہے نا بچوں میں بیٹوں میں فرق یہ بھئی کون سا بیٹا کون سا علی تو علی الاکبر کون سا علی اصغر. تو جب بعد میں پہلے ایک علی تھے اور ہوئے تو علی اکبر علی اصغر 100 ہوں تو کیسے. توجہ جملے میں غور کیجئے گا. تو کہا آپ کے بابا 100 ہوتے تو کیوں نام علی رکھتے سب کا نام علی رکھتے. کہا میرے بابا فرماتے تھے مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے کہ مجھے اس محبت میں پرواہ نہیں تھی کہ مجھے فرق نہیں پتا چل رہا 100 ہے لیکن مجھے اپنے بابا کے نام سے اتنی محبت ہے. اچھا آپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا دشمن کیا چاہتا تھا علی کا نام نہ ہو. اب اسی کا دربار تھا اور علی 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 ہو رہا. توجہ فرمایا جا نہیں. مجھے چند جملے پیش کرتے ہیں مولا سجاد علیہ السلام. پورا خطبہ مولا کا ایسا ہے کہ انسان محظوظ ہو اس پہ اشرے ہو اشرے پڑھے گا. میں چند جملے پیش کروں گا. میں آپ نے میلاد رکھا تو ذرا غور کیجیے گا. تب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ بھئی صرف لب کھولے ہیں مولا سجاد قیدی میں صرف لب کھولے اور سارا ماحول بدل گیا. لیکن پتہ نہیں جو صاحب اعجاز ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ اگر بولے تو میں نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے اس نے محسوس کر لیا کہ بھئی اگر انہیں بولنے دیا تو کایا پلٹ جائے. تو کیا کیا جائے. سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے زبان بندی. ان پہ پابندی لگا دی جائے انہیں بولنے نہ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسے نہیں پتا سب کچھ ہو جائے. ممنون آپ کی محبت ہوگا. تو اس نے کیا کیا جیسے مولا سجاد جمعے کا دن تھا اول سفر 61 ہجری پہلی یکم سفر 61 ہجری جمعے کا دن جمعے کا دن تھا. اور جمعہ پڑھانے والے کو کہتے ہیں خطیب. خطبہ دیتا ہے نا تو اس نے خطبہ دیا اور خطبے میں مولا علی کا نام لے کے توہین کی. اس زمانے میں اس دربار میں اور میں موجود ہے بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. یہ رائج تھا اور انہوں نے رائج کیا تھا بنو امیہ نے. تو کہا کہ مولا علی کا نام لے کے پیغمبر کیا کہہ کے گئے تھے خطبہ مکمل نہیں ہے اگر میرے بھائی علی کا نام لے کے درود و سلام نہ پڑھا. نہیں ہے مجمع ہے یہ شرط یا نہیں. بھئی یہ صرف شیعوں میں شرط نہیں ہے. تمام مسلمان کہتے ہیں جب تک کہ
رسول خدا پنجتن پاک کے نام لے کے درود و سلام نہ بھیجو خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. میری بات پہنچ نہیں جا رہی بھائی؟ وقت ہے میرے پاس انشاءاللہ. کوئی آپ مجھے بتا دیجیے کہ جہاں پر ختم ہو گیا میں وہیں ختم کر دوں. میں اگر زیادہ لمبا کر دوں میں پکڑ لیجیے گا. یہ کہہ رہے کہ بھئی آپ جب خود چلتے ہیں خود اتر جائیں گے. بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. اب جمعے کا دن تھا, اس نے خطبہ دیا. خطبے میں مولا امیر علیہ السلام کا نام لے کے توہین کی. پیغمبر فرماتے ہیں جب تک درود و سلام میرے بھائی علی پہ میرے نام کے ساتھ کوئی نہ بھیجے خطبہ جمعہ مکمل نہیں. اور وہ خطبے میں مولا کی توہین کرتے تھے. تو کیا کیا مولا نے؟ جیسے سنا تو امام نے ایک مرتبہ وہ بلندی پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا. ملعون تو اس نے مولا امیر علیہ السلام کا نام لے کے توہین کی. تو مولا سجاد نے فرمایا ایھا الخاطب, بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں آپ کے عربی ادبیات کے استاد اور ان کے شاگرد باہر موجود ہیں, اس لیے مجھے پتا ان کی موجودگی میں جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا نے خطیب نہیں کہا, امام نے کیا فرمایا؟ ایھا الخاطب. او خطاب کرنے والے, خطبہ دینے والے نہیں ہے سارا مجمع. خطبہ میرے دادا کی فضیلت بیان کر کے ہوتا ہے, توہین کر کے نہیں. تو امام نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ دینے والے سے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اشارہ کیا یزید کی طرف کہ تم نے یزید جیسے کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. بہت بڑا جملہ. مولا سجاد کا یہ جملہ سونے کے پانی سے بڑا بہت بڑا جملہ ہے. کہو خطبہ دینے والے, تو نے یزید جیسی مخلوق کو, نجس العین کو, چلتے پھرتے رجس کو, خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. یزید نے فوراً کہا آپ کو بولنے کی اجازت کس نے دی؟ بیٹھ جائیے, بولنے کی اجازت نہیں. امام کے کلام کو روک دی. سنیں گے مکمل؟ سارا خطبہ نہیں سناؤں گا, چند جملے میں سارا ماحول بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب پہنچ جاؤ. تو اب یزید کا دربار ایک مرتبہ جیسے ہی مولا سجاد کو روک, 700 کرسی نشین تھے. وہ سب مسلمان نہیں تھے, ان میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. ایک مرتبہ وہ کہنے لگے وہ یزید یہ قیدی ہے, انہیں بولنے دے. توجہ بھئی یہ قیدی ہے, بولنے دے. کیا کر سکتا ہے؟ گلے میں توق ہے, زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں زنجیریں, کیا کر لے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے نا, یہ ایک خطبے میں میرے خاندان کو نابود کر دے گا. پہنچ گئی بات. لوگوں کو پھر بھی اندازہ نہیں تھا, وہ جانتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ یزید نے کہا تھا باغی آئے, انہیں تعارف نہیں یہ کون ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تعارف تو کیا کیا یزید نے جلاد سے کہا, اپنی فوج سے کہا, سپاہیوں سے زنجیروں میں ہاتھ ڈالو, بٹھا دو, بولنے نہ دینا. جلاد آگے بڑھا, انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالے, کہا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں, آپ قیدی. اب سمجھ میں آیا جناب زینب نے کیوں خطبہ دیا تھا؟ نہیں یہ مجمع. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ دربار میں آ کے خطبہ دے کے گئی. جب چوتھے علی پہ پابندی آئی تو ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئے.
ثانیہ زہرا نے کھڑے ہو کے کہا میں خود ہوں. یزید نے فوراً جلاد سے کہا آگے بڑھنے بھی روک دے. ایک مرتبہ سارے درباری دیکھنے لگے کہ یزید یہ بی بی ہے, بوڑھی ہے, بولنے دے گا نہیں تم نہیں جانتے. جلاد سے کہا روک دے. ایک مرتبہ اب تک یزید بھی بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا اور بی بی جواب نہیں دیتی تھی, یہاں تک کہ اس نے پھر سلام کیا آخر کہ یہ سلام کا جواب دے دے گی. بی بی نے وہ بھی جواب نہیں کیا. مجمع نہیں ہے, سلام کا جواب واجب ہے, لیکن مسلمان کے سلام کا مسلمان کے جواب دینا واجب ہے. میں نے کچھ نہیں کہا, بی بی نے جواب نہیں دیا, لیکن جب اس نے روکا نا بی بی کو تو اب بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھایا جو اب تک خاموش تھی. یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تو ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے. یزید سے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے. تو ابن الطلقاء, توجہ, طلقاء جمع ہے طلیق. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو, ایک دوسرے کو گرا دے اور گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہ جا میں نے چھوڑ دیا. توجہ, بی بی کہہ رہی ہے ایک کا نہیں, تو طلیق کا نہیں, طلقاء کا بیٹا, بھول گیا فتح کیا. جب میرے بابا نے تیرے اجداد کو زیر کر دیا تھا اور میرے نانا نے کہا جانے دو, کہ تو ان کا بیٹا ہے, تو روکے گا مجھے؟ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. اب یزید میں جرات نہیں تھی روکتا. اب بی بی نے خطبہ دیا, وقت نہیں. بی بی نے جب خطبہ دے دیا نا سارا دربار رونے لگا. ایک آدمی نے کہا یزید تو نے تو کہا تھا یہ باغی, یہ بی بی کہہ رہی ہے یہ نبی کی نواسی, وہ سر نبی کے نواسے کا ہے. تب یزید نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ بغاوت ہونے والی, سب میرے ہی درباری میرے خلاف بول رہے ہیں. تو جانتے کیا کہا اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین. اب تک کیا کہہ رہا تھا, وہ باغی تھے, مارنا واجب تھا, وہ واجب القتل تھے. جیسے جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا, اس نے دیکھا بغاوت ہو جائے گی, کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ نے زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا. جناب زینب نے مولا کے سر کو دیکھا, کہا بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. آپ سلامت رہیں, میں محبت. توجہ فرما رہے جانے کے نا بھائی, تقریباً 35 منٹ ہو گئے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں, مکمل کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا پسند کرنا ہے. اب جب جناب زینب نے سارے دربار سے اپنی عصمت منوا لی, یہ جملہ نہیں پہنچا سکا, سارے دربار سے اپنی عصمت منوا لی. اب تک وہ کہہ رہے تھے پہلی بی بی ہے, اب وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی باعظمت بی بی ہے. جب سارا دربار کہنے لگا بڑی باعظمت بی بی ہے, بی بی نے فوراً زمین پہ بیٹھے مولا سجاد کو دیکھا, کہا قم یا سیدی و مولانا.
اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیں اور خطبہ دیجیے۔ اب سارا دربار کہنے لگا یہ اتنی باسمت بھی، اور وہ جو جوان بیٹھا ہے وہ ان کا بھی امام ہے۔ اب سوچو وہ قیدی کیا ہوگا جو اس بی بی کا امام ہے۔ اب یزید روک نہیں سکتا تھا، بی بی نے کہا میرے امام کھڑے ہو جائیں۔ مولا سجاد کو سارا دربار کہنے لگا اب آپ آئیے، اور پھر لوگوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیں۔ ایوہ آئیں آپ ممبر۔ امام نے کیا کہا؟ حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ سارا مجمع نہیں ہے، یہ آدھا مجمع بولا، آدھا مجمع خاموش۔ امام نے کہا یہ ممبر نہیں، اعبد، اعبد کہتے ہیں الف عین واو قاف اعبد، لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ بھئی ممبر بھی لکڑیوں سے بنا، اسی لکڑی کے ڈھانچے کو امام کہہ رہے ہیں یہ ممبر نہیں مانتا، ڈھانچہ۔ وہ سب کہہ رہے ہیں ممبر، مولا کہہ رہے ہیں ڈھانچہ، یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ کیوں؟ ممبر وہ ہے جہاں آل محمد کے فضائل ہو۔ اور فرمایا جہاں اہل بیت کے فضائل بیان ہو وہ ممبر ہے، جہاں سے اہل بیت کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ اور فرمایا تھا نگرہ ایک مرتبہ سارے مجمع نے کہا ہم سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کلام سے اندازہ ہو گیا ان کا چہرہ دیکھنے لائق ہے۔ نہیں مجمع، آپ نے شاید ادراک نہیں کیا، یزید تخت پہ بیٹھا تھا، نیا لباس تھا، سر پہ تاج تھا، سونے کا تاج ہو، بہترین لباس ہو، لیکن لوگ دیکھ کے بیزار تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ مولانا سجاد قید میں تھے، لباس میں پیبند تھے، چہرے پہ گرد و غبار تھی، لیکن مجمع کہہ رہا تھا دیکھنے لائق اسی کا چہرہ۔ اور فرمایا ذرا یہ چہرہ چودھویں کا چاند ہے، یہ پر رونق چہرہ۔ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، سارا مجمع دیکھنے لگا، کچھ لوگ دیکھ کے ہی رونے لگے۔ ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، ان کا چہرہ اتنا پرنور۔ نظرانے گرامی کمال تو یہی ہے کہ قید ہو، زنجیریں ہو، گرد و غبار ہو، لیکن چہرہ بتائے یہ کسی امیر کا بیٹا ہے۔ نہیں پہنچا سکا، امیر المومنین کا بیٹا۔ اور اگر کوئی دشمن اہل بیت ہو، وہ کتنے رنگ روغن لگا کے آیا ہو، لیکن چہرے کی پھٹکار بتا رہی ہو یہ دشمن اہل بیت ہے۔ میری بات پہنچ رہی؟ بس میں ایک جملے کو پیش کروں گا، اسی پہ تمام۔ میں جانتا ہوں 40 منٹ ہو گئے، 10-15 منٹ شاید مجھے لگتا ہے اس کی وضاحت میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں پیش کروں گا۔ امام نے خطبہ دیا، اب تک وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ باغیوں کے خاندان والے۔ امام نے کہا انا ابن مکہ چوا میرا، مکہ ہمارا ہے، مینا ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گئے، جن پہ قرآن نازل ہوا۔ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جس نے ذوالفقار سے جنگ کی، جو کعبے میں آیا، جو مسجد سے گیا،
توجہ فرما رہے ہیں کہ یزید تو کہتا تھا کہ باغیوں کے خاندان والے ہیں، یہ تو تعارف اپنا کچھ اور کروا رہے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ تعارف کرواتے کرواتے فرمایا، سن لیں گے اس جملوں کو، میں میری سب سے درخواست ہے آخری جملوں کو سن لیجیے۔ اسی خطبے میں امام نے تعارف کرنا ہے، کہا کہ اللہ نے 6 چیزیں ہمیں دی، 7 فضائل ہمارے ہیں۔ توجہ، امام نے کہا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں دی، اعطینا 6 وفضلنا ب7، اعطینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں، تجھے نہیں، او یزید تجھے نہیں، ہمیں عطا کی ہے۔ کون سی 6 چیزیں؟ اعطینا العلم، اللہ نے علم ہمیں دیا، علم ہمیں دی، حلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں دی، شراب کے نشے میں تخت پہ بیٹھ کے شطرنج کے مہرے ہلانا شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں علم بیان کرنا اور ہے۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ امام نے فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا، علم ہمیں عطا، والسماحت بزرگواری ہمیں عطا کی۔ بزرگواری بڑھاپے سے نہیں آتی، بڑے بڑے بوڑھوں میں کوئی بزرگواری نہیں تھی، علی جوان تھے، بزرگ تھے، سجاد 23 برس کے جوان۔ ممنون ہوں آپ کی محبت ہو۔ اور فرمایا جا رہی ہے، امام فرماتے سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی، والشجاعت، شجاعت دلیری بڑا دل اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور یزید ہزاروں لاکھوں کے لشکر کو لا کے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، قید سلاسل میں کھڑے ہو کے ملعون کو آئینہ دکھانا اور ہے۔ توجہ فرمائی جائے گی۔ امام نے فرمایا کہ یزید اللہ نے سماحت بزرگواری ہمیں دی، علم حلم سماحت بزرگواری فصاحت شجاعت ہمیں دی۔ 6 چیز کہ یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی، مومنوں کے دلوں میں، منافقوں کے نہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اگلے جملے پہ تمام کر دوں گا، مجمع کی توجہ۔ امام فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا۔ اور ہے یہ آل محمد کا شرف ہے، وہ حکومت میں ہو نہ ہو وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور بہت سے حکومتوں میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں مذہب ہے یا نہیں ہے بھائی، بہت سے لوگ حکومتوں میں آ جاتے ہیں، لوگ ان کا کھاتے بھی ہیں، ان کی حکومت میں بھی رہتے ہیں، ان کے سکے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں گو گو، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ بڑے بڑے حکمران آ جاتے ہیں لیکن دلوں پہ راج نہیں کر سکتے، دلوں میں بسنا صرف آل محمد کا کام ہے۔ کتنی حکومتوں نے مٹانا چاہا، مٹ گئے مٹانے والے،
آل محمد باقی ہیں. بس میں گلے میں طاقت نہیں, دوسرا جملے بھی تمام کر دوں گا. امام نے فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بالسبعین اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي. امام فرماتے ہیں 7 فضائل ہمارے کون سے؟ فضیلت ہماری یہ ہے کہ نبی ہم میں سے من النبی المختار من الصدیق, صدیق ہم میں سے ہے, صدیق ہم میں سے ہے, نبی ہم میں سے. جو صادق نبی کی صداقت کی مباہلہ میں گواہی دے وہ صدیق ہے. امام نے کہا نبی ہم میں سے, صدیق ہم میں سے, منا اسد اللہ, اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے, منا طیار جعفر طیار ہم میں سے, منا سبتین و هذه الامہ, اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے, منا مہدی و هذه الامہ, اس امت کا مہدی موعود ہم میں سے. کچھ دیر اور چلے گی یہ مکمل کر دیا, روک دوں کہیں مکمل. آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے, مجھے بھی لاہور واپس جانا ہے, 2 دن سے سفر میں ہوں. جہاں تک آپ پہلے پڑھو, اگر کہیں گے تو چل جملے اور. اچھا بس میں مکمل کر رہا ہوں. مولا امیر علیہ السلام کا خط ہے, مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں موجود ہے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. اور یہ جو ربائی میرے فرزند نے, میرے بدخطات نے کہی کہ پڑھ دیجئے, یہ آپ نے آج کل ایک مشہور منقبت خواہ ہیں میر حسن میر صاحب, ان کے دادا کی ربائی, ان کے دادا نے کہا تھا کہ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا, یہ سینس ہونا چاہیے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا, یہ سینس ہونا چاہیے. دے کے بستر مرتضیٰ کو, دے کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے, دے کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے. یار میں اور بھائی میں ڈفرنس ہونا چاہیے. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, یہ سن لیجیے گا کہ جناب مولا کائنات نے خط لکھا تھا, اور سید ربی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں نے جمع کی ہے, لیکن میں نے جتنے بھی خط پڑھے ہیں اس سے بہتر مولا کا خط نہیں پڑھا. وہ من احسن الرسائل, سب سے خوبصورت مولا کا خط یہ ہے, سب سے بہترین مولا کا خط. خط العنی طویل میرے وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں, جیسے یہ خطبہ بھی میں نے پورا نہیں پڑھا, بس ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی نے مولا کو لکھا یا جنگ بند کر دیں, صفین کی جنگ بند کر دیں, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, ساز باز ہو جائے, ادھر کا ہمارا ادھر کا ملک آپ کا, سارے ملکوں کے فیصلے ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے. تو یا علی ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, ہمارے خاندان ملتے جلتے تو ہیں, میں بنو امیہ سے ہوں, آپ بنی ہاشم سے, تو یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. مولا کو جلالہ ہے,
خط پڑھ کے تو مولا نے لکھا اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کر رہا من النبی ومنکم المکذب ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا عتبہ کے لیے کہا عتبہ کو جانتے ہیں جس کو خط لکھا تھا اس کے نانا کا نام اس کی بیٹی کی ریپوٹیشن اچھی نہیں نام ممبر چلو تو زبان پاک کرنی پڑتی میں نے تو نام ہی نہیں لیا پہلے پہنچ گئے ذرا تو مولا نے لکھا من النبی ومنکم المکذب خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا منا اسد اللہ اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے ومنکم اسد الاعلی تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر جسے لکھا تھا اس کا ماموں میں نے نام کسی کا بھی نہیں لیا اس کا نام لے سکتے ہیں وہ کافر ہی مانا تھا ولید بات پہنچ رہی ہے نانا کا نام لیا مولا نے کہا عتبہ ماموں کو کہا ولید کہ پھر مولا نے فرمایا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہم سے مقابلہ نہ کرنا منا سیدۃ النساء ہمارے خاندان سے عالمین کی کائنات کی بیویوں کی ملکہ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے ام جمیل کے ابو لہب کی بیوی تھی جسے خط لکھا اس کی پھوپھی بات پہنچ رہی ہے میرے گلے میں طاقت نہیں ہے پھر مولا نے فرمایا اپنے خاندان کا مقابلہ نہ کر منا سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارا خاندان وہ جن میں جوانان جنت کے سردار ومنکم صبیۃ النار تم میں جہنم کے بچے ہیں یہ یزید کی طرف اشارہ پھر مولا نے بیمار ہوتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا آخر جملہ پیش کر رہا ہوں اور آپ کی محبتوں کی نظر میرے تمام علماء کرام میرے جو جید یہاں پہ مومنین بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں بچے نوجوان آخری جملہ پیش کر رہا ہوں مولا نے کہا خاندانوں کی تو نے بات کی تھی میں نے پیش کر دیا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے جس سے میں نے تیرے نانا ماموں اور بھائی کو مارا تھا نہ ذوالفقار کوٹ ہوئی ہے نہ علی کا بازو کر لو تو تلوار لے آ جا میری سفید داڑھی نہ دے شیر بوڑھا بھی ہو جائے وقت نہیں تفصیل میں نہیں جا سکتا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے شیر گھاس نہیں کھاتا پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں بھائی جناب مالک اشرف سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی امیر المومنین کی کبھی ایسا ہی ہے مولا کے تمام اصحاب میں سب سے جلیل القدر حضرت مالک اشرف ضعیف العمر تھے جوان نہیں تھے انہوں نے مولا کو دیکھا کہ مولا خطاب کر لیں مولا نے کہا کیوں کہ مولا دشمن کہہ رہا علی آ رہا علی آ رہا جب آپ سفید داڑھی اور اس بڑھاپے کی کمزوری کے ساتھ جائیں گے روب ختم ہو جائے گا کہ مالک
مجھے میدان میں اترنے دو، لوگ جوانی بھول جائیں گے۔ مولا نے، دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے دربار میں خطبے میں سنایا۔ اب بات واضح ہوئی ہے جانے گا، میں یہ رب دینا چاہتا تھا، ان کے کردار میں تضاد نہیں ہے، جو پہلا کہے گا وہی دوسرا، وہی تیسرا، وہی چوتھا امام۔ میں جانے کے نامی مولا سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، یزید نے خطبہ سنا، میں کیا کروں، کیسے خطبہ رکوں؟ پہلے روکا تھا تو سارے دربار میں سرزنش کی، درباری میرے دل اس کے ساتھ۔ اس نے کہا اچھا طریقہ سازش ذہن میں آئی ہے، اس نے مؤذن کو کہا اذان دے دے۔ اب مجمع اذان کو روک نہیں سکتا، مجمع اذان کو روکے گا تو ان کی توہین ہوگی، اور یہ خطبہ دینے والا بھی اذان کو روکے گا۔ اب بے وقت اذان شروع، اذان کا وقت نہیں تھا جس پہ تمام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، امام اپنے اسی مقام پہ تشریف فرما رہے، کہا چلا چلا لو۔ کیونکہ نماز کا وقت تو تھا نہیں۔ اس نے جب اللہ 4 مرتبہ نے ہوگا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک۔ اب کیونکہ نماز کے وقت نہیں، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا او مؤذن روک۔ امام نے کہا مؤذن روک۔ امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ امام نے مؤذن کو روک کے فرمایا مؤذن ذرا روک، یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کو لگ رہا تھا میری زبان پہ 8 من کا تالا لگا دیا، پتہ نہیں لوگ ہے نہیں ہے مجمع، میں مکمل کر رہا ہوں لیکن آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ جتنا زور میں اس بیماری میں لگا رہا ہوں اتنا ہی زور لگائیے گا اس جملے پہ۔ قرآن کریم نے کہا ہے جب تم غزوے میں بیٹھے تھے اور کوئی آ کے للکار رہا تھا اور مسلمانوں کے رسول میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، تم ہلتے نہیں تھے، ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے، اگر ہلے تو یہ اڑ جائیں گے۔ کیونکہ جو ہلتا اسے جانا پڑتا۔ یزید کی وہی کیفیت تھی، اپنا ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا۔ کیا جواب دو؟ مولا نے خود ہی کہا اگر تو کہتا ہے تیرے جد تھے تو جھوٹا، اور اگر تو خود ہی کہتا ہے کہ میرے جد تھے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ بات پہنچ گئی جانے کے بعد امام اسے کہتے ہیں جو ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دے۔ امام علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیا، سارا دربار دھاڑے مار مار کے رونے لگا، ارے یہ تو اہل بیت رسول ہے۔ یزید نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نزدان گرامی اب سمجھ میں آیا مولا سجاد کو اور جناب زینب کو مولا حسین علیہ السلام کیوں لائے تھے۔ مولا جانتے تھے میں دین بچا لوں گا، پتہ نہیں لوگ ہیں مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے میں دین تو بچا لوں گا، لوگ کلمہ پڑھیں گے، لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، خمس دیں گے، جہاد کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر میں بچا تو مجھے بچانے والی میری بہن زینب ہے اور میرا بیٹا سجاد۔
سجاد کی زندگی کا صرف ایک پہلو میں نے بیان کیا. اب سوچے مولا سجاد کون ہے. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا جن کا اب 1 گھنٹہ میں نے بول دیا، جن کا صدقہ مانگنے آئے ہیں ان کا اللہ کبھی رد نہیں کرتا کہ جو ان کے صدقے میں مانگے پروردگارا تجھے واسطہ اس قیدی کا جن کے قدم گواہی دیتے تھے، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں. پروردگار جب اس نے پوچھا مولا سجاد سے، مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی؟ اور تیرا سوال غلط ہے، تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا ضربت علی میں یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے جد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. خبردار میرے دادا کا کسی سے مقابلہ نہ ہے. دیکھیں معصوم ایسے ہوتے ہیں، یہ اسی مقصد، یہ وہی امام ہے، حجت خدا ہے، معصوم منصوص من اللہ، لیکن کبھی نہیں کہتے میں ان کے برابر نہیں، وہ میرے دادا افضل ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ ان کے فضائل بھی زیادہ، ان کی عبادت بھی زیادہ، ان کے مناقب بھی زیادہ، ان کی رسول سے محبت بھی زیادہ. عزیزان گرامی، معصوم کی علامت یہ آئیں ذرا مل کے مانگے پروردگار. آج میلاد ہے، میلاد پہ جو بھی مانگتا ہے تو عیدی مانگتا ہے، ایسا ہی ہے. عید پہ لوگ عیدی مانگتے ہیں اور چھوٹے بڑوں سے مانگتے ہیں. جب آپ مانگنے آئے نا تو کہ پروردگارہ عیدی مانگنے آئے ہیں، وہ بھی سید سجاد کی جن کی زندگی میں غم بہت زیادہ. پروردگارہ ہمیں عیدی عنایت فرما، ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما، ہمیں عیدی عنایت فرما. جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. عیدی عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہمیں عیدی عنایت فرما. پروردگارہ کسی کو آج رات خالی ہاتھ نہ لوٹا. بھئی اپنے اپنے ذہن میں جو بھی مراد ہے اپنے ذہن میں لے آئیے. میں ایک واسطہ دے رہا ہوں، میرے تمام مسلمان بھائی موجود ہیں، دور دور تک مجھے بتایا گیا کہ لوگ آئے ہیں بہت دور سے سننے کے لیے. رات اس محل میں آپ لوگوں نے مجھے اتنا محبت سے سنا. پروردگارہ تجھے واسطہ اس قیدی کا جن کے گلے میں طوق تھا لیکن پھر بھی انہوں نے سجدے کو نہیں روکا، ان کے سجدوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. اپنے اپنی حاجات طلب کیجیے گا. پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. چوتھے امام کے روزہ کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما. حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سیلاب زدگان ہیں، نہ جانے کیا کچھ حالات، سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اس مبارکہ کو، خدمت گزاروں کو اور سننے والے پڑھنے والے علماء کرام ذاکرین خدا تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں سید الساجدین کی زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جو آج کے جشن کے بانی ہیں زہیر عمران صاحب، پروردگارہ وہ صاحب فراش ہیں، شدید امین ہیں اور وہ آ نہیں سکے. پروردگارہ تجھے واسطہ شام غریبہ کا. ایک سوال کرو، کبھی بیماروں کے بستر بھی لوٹے جاتے رہے؟ ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ واسطہ سید الساجدین علیہ السلام کی عظمتوں کا ہمارے زہیر عمران صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. سارے آ جانا ہے.
ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ